اقرأ أخيها ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. صدق اللہ العظیم. وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم انہ قال: انی تارک فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدى ومن ترکہ کان علی الضلالة. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: العلماء ورثۃ الانبیاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى أجمعين. ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس پروگرام دیکھنے کو اور ہمارے یہ پروگرام پیش کرنے کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے لیے کچھ باتیں سیکھنے کا اور کچھ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں جو اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. علماء کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور علماء کا بہت بڑا کردار ہے ہر ملک کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر. اور علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے ماتحت ہیں اور جو پبلک ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، ان کو جو ہے رہنمائی پیش کریں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے الحمدللہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے بار بار بلایا جاتا ہے، اور جہاں پر بھی کوئی مثلا ایسا خصوصی طور پر کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ یا نیا قانون یا کوئی نئی شق آنے کی بات ہو کہ جس میں اسلامی لحاظ سے مطلب کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو، یا کوئی اس کے اوپر حرف اٹھتا ہو اور اس کے اوپر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو، تو حضرت موصوف کو ماشاءاللہ رہنمائی کے لیے بلایا جاتا ہے. ان کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کے ماشاءاللہ ان کی محنتیں ہیں اور ان کی خیر و برکتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بہنوں کو زبردست طریقے سے نوازا ہے. علم اور خدمت اس لائن سے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست کام لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میری مراد جو ہے حضرت مفتی زبیر حق نواز صاحب کراچی سے جو ہے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال شیخ، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. میں بسا اوقات تعارف بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہوں تو دل پہ نہ لیجئے گا، وہ جی جو ہے ویسے ہی رسمی بات کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک حوصلہ افزائی کے لیے فرما رہے ہیں. صحیح تعارف یہ ہے طالب علم بس. جی ماشاءاللہ جو ہے یہ بالکل میں اس بات سے متفق ہوتا ہوں ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تو شیخ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے دنیا سما مختلف چینلز ہیں جو ہے اس کے اوپر آپ کے پروگرامز آتے رہتے ہیں. تو یہ جو مطلب ایک تو دارالعلوم کا سلسلہ ہے، اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن یہ میڈیا کی لائن پہ کیسے آپ کی رغبت ہوئی اور کس طریقے سے یہ جرنی، یہ سفر شروعات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اصل بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ایک چیز کا شوق بھی تھا، اور ایک چیز کا خاص طور پر دل کے اندر ایک توانا اور مستحکم جذبہ تھا
وہ یہ کہ اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے تو میں ایسے مقام پر کلمہ حق بلند کروں جہاں انوائرمنٹ کے اعتبار سے چاروں طرف میرے مخالفین ہوں۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ایڈونچر کرنے کا یا کوئی مسابقہ یا کوئی مقابلہ یا کوئی آگے بڑھنے کا، تو مجھے ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی، اچھا میں ذرا ان اسپیکرز کو، ان اسکالرز کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتا اور سنتا اور رشک کرتا تھا کہ جو کلمہ حق بلند کر رہے، کبھی ہندوؤں میں، کبھی عیسائیوں میں، کبھی غیر مسلموں کے اندر، اور وہ اسلام کی حقانیت کو پیش کر رہے۔ تو یہ ایک ایسا مجھے خاص طور پر شعبہ لگتا تھا کہ جس میں چاہتا تھا کہ اللہ پاک اس میں کام لے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سچی بات یہ کہ زمانہ طالب علمی میں اس کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتا تھا، لیکن مجھے اس کا یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ اللہ پاک اس دعا کو کس انداز میں قبول فرمائیں گے۔ مجھے یہ بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا فورم کون سا ہوگا، اس کا کون سا میدان ہوگا، کیا نہیں۔ تو تخصص جب میں دارالعلوم کراچی میں کر رہا تھا، اسی زمانے میں پاکستان میں ایک ٹی وی چینل لانچ ہوا تھا، اس کا نام تھا کیو ٹی وی۔ تو شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا افتتاح میں نے کیا تھا۔ اچھا، یعنی اس کا پہلا لیکچر فضائل درود شریف پر وہ میرا ہی آیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو بس وہاں سے پھر وہ آغاز کیا، لیکن سچی بات یہ ہے اس وقت علماء اس مسئلے کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ ٹی وی پر علماء کا آنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ کوئی 2002-03 کی بات ہے، تو اس پر تھے۔ تو میں ایک طرف سے ڈرتا بھی تھا کہ اساتذہ کرام کو پتہ نہ چل جائے، اور ساتھ میں یہ بھی دل میں تھا کہ پتہ نہیں میں کوئی جائز کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا یا کیا ہے۔ لیکن اسی زمانے، اسی دورانیے میں کوئی 2-4 مہینے آگے پیچھے باقاعدہ دارالعلوم کراچی سے یہ فتویٰ بھی جاری ہو گیا تھا، ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر سے متعلق جو فتویٰ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اسلام، شریعت، قرآن، دین، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کو ٹی وی پر جانا چاہیے، یہی محتاط طریقہ ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فتویٰ بھی باقاعدہ جاری ہو گیا تھا۔ بس اس کے بعد سے یہ ہوا۔ اور دوسرا حضرت ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہوتی ہے، میں نے اپنے طریقہ کار میں ایک ذاتی طور پہ کچھ اصول بنائے ہیں۔ اس میں ایک اصول یہ ہے، کبھی بھی کسی گفتگو کے اندر میں اپنوں میں سے کسی سے نہیں الجھوں گا، یہ طے کر لیا تھا۔ بعض لوگ سیاسی رجحانات کی وجہ سے کسی کو مخالفت کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ علماء کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ میں تو فلاں پارٹی سے ہوں، وہ فلاں پارٹی سے، میں فلاں آرگنائزیشن سے ہوں، میں فلاں مدرسے سے ہوں، میں ایون کہ میں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ میں مسالک کے خلاف بھی نہیں کروں گا۔ مجھے جو کام کرنا ہے وہ سیکولر، لا دین، لا مذہب، منکرین خدا، وہ کہ جو اسلام کی دشمنی یا اسلام اور شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والے، تو ان کے مقابلے میں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، علمی انداز میں، خالص ریسرچ کے انداز کے اندر، تحقیقی انداز کے اندر کام کروں گا۔ تو جب پہلے دن سے یہ ایک ذہن رکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتے پچھلے 20 سالوں کے اندر کہ کسی بھی چینل پر یا کسی بھی جگہ پر میں نے کوئی اپنے نام کے ساتھ یا کسی کو بریلوی ہونے کی بنیاد پہ، اہل حدیث ہونے کی بنیاد پہ، فلاں 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 کے بنیاد پر کسی کی کوئی مخالفت یا کوئی جھگڑے، ان معاملات کے اندر میں نہیں پڑا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جہاں شاعر اسلام کا معاملہ آیا، جہاں پر دین کا معاملہ آیا اور متفق علیہ مسائل کا معاملہ آیا، اس پر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آواز بلند کی۔ وہ آواز ہر حلقے میں مقبول ہوئی۔ ججز، سیاستدان، بیوروکریٹ، علماء کرام، اہل مدارس، عام مسلمان، حتیٰ کہ پاکستان کے باہر کے لوگ، عرب و عجم کے لوگ، انہوں نے قبول بھی کیا، پسند بھی کیا، مختلف فورمز پر اس کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر جو ہے، وہ شاید اسی لیے اس کو افضل کہا گیا کہ چاروں طرف سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے مگر آپ کلمہ حق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہی ایک جذبہ ہے اور اسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ نے اس میں ایک بات کہی کہ آپ کبھی کسی ٹی وی چینل پر اپنوں کے ساتھ نہیں الجھتے، تو آج کیسے الجھ گئے؟ نہیں، میں تو ابھی بھی نہیں الجھا ہوں۔ آپ میرے بارے میں جو کچھ کہیں گے میں آگے سے ریئیکٹ کروں گا ہی نہیں، میں کہوں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیں ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ کیو ٹی وی جو کہ پہلا اسلامی نظریاتی چینل تھا ماشاءاللہ،
اور جہاں سے پھر جو ہے دنیا کے اور دیگر چینلز کو اور علماء کو یہ کہہ لیجیے امید کی کرن نظر آئی کہ بھائی ہم بھی پروگرام یہ کام کر سکتے سکتے ہیں اور اس نہج پر کرنا ہیں۔ چاہیے. بلکہ 2006 میں ہم نے کانفرنس کی تھی تو مفتی اکمل صاحب جی جو ہے ان کو بھی بلایا تھا ماشاءاللہ جو ہے، اور اس وقت ہم بالکل مطلب ایک چھوٹا سا اسکول چلا رہے تھے تو میزبانی کے فرائض بھی نہیں پتہ تھے یہ وہ، تو ٹھیک سے مطلب وہ کانفرنس سے ماشاءاللہ زبردست رہی تھی یہ. بہرحال مطلب کیو ٹی وی سے اس وقت بھی جو ہے چند حضرات سے فائدہ اٹھایا تھا ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اب میڈیا سے ہٹ کر کے جو درس و تدریس اور علمی لائن ہے تو اس میں دارالعلوم جو چلا رہے ہیں آپ اور آپ کے والد صاحب نے جو قائم کیا تھا اس کی تھوڑی سی مطلب یہ کہ نوعیت بتا دیں کہ دوسرے دارالعلوموں سے مختلف کیسے. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بھی تشریف لائے تھے. جامعہ صفہ کے نام سے 80 اور 90 کی دہائی میں حضرت والد صاحب مولانا قاری حق نواز صاحب نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی. اصل بات یہ ہے کہ اس جامعہ کا دوسرے مدارس بہت ہیں اور سب کی قدر ہے دل کے اندر، سب دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پھلتا پھولتا رکھے. فروغ دین کے لیے اللہ تعالیٰ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تمام حضرات کی دینی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جامعہ صفہ کا امتیاز شروع دن سے 3-4 معاملات میں رہا. ایک تو معاملہ یہ کوالٹی آف ایجوکیشن. حضرت والد صاحب کا شروع دن سے یہ مزاج رہا کہ آپ تھوڑا کام کر لو مگر کوالٹی کے ساتھ، معیار کے ساتھ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے طلباء ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ معیار تعلیم کیا ہے؟ معیار کی بات کرو. ان کو آتا کتنا ہے؟ فارغ التحصیل ہو کر کے جا رہے ہیں تو ان کو علمی استعداد، علمی صلاحیت تم نے کتنی اندر بھری ہے. یہ ہے اصل نقطہ. چنانچہ حضرت میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جامعہ صفہ کراچی کا وہ ابھرتا ہوا ایک مضبوط معیار تعلیم والا دینی تعلیمی خالص تحقیقی تدریسی ادارہ ہے جس کے طلباء ہر سال پاکستان کی سطح پر وفاق المدارس میں پوزیشنیں لیتے ہیں. اور ابھی 3-4 سال پہلے وفاق المدارس نے ٹاپ آف دا لسٹ ٹاپ 10 مدارس کو کراچی کے اندر ایوارڈ دیے. اس میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو وفاق المدارس کی طرف سے ایوارڈ ملا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ پوزیشنیں لی ہیں. اس سال بھی جامعہ کی 4 پوزیشنیں وفاق المدارس کی سطح پر آئی ہیں، صوبائی سطح پر بھی آتی ہیں اور ملک کی سطح پر بھی. اور اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا شعبہ درس نظامی کا معاملہ. 5000 کے قریب طلبہ اور طالبات ہیں، 1400 وہاں رہتے ہیں اس میں اور اس کی برانچ صدیق اکبر میں. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی معیاری ہے. 42 کلاسیں ہیں ہمارے پاس حفظ و ناظرہ کی. ان 42 کلاس، یہ پاکستان میں قرآن کریم حفظ و ناظرہ کا دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے. 42 کلاسیں ہیں. میرے حضرت والد صاحب مولانا قاری حق نواز صاحب مدظلہم العالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ خود قرآن کریم کا بڑا خصوصی ذوق رکھتے ہیں اور ان کے نام عالم دین اور بخاری پڑھانے کے باوجود ان کے نام پر غالب قاری حق نواز ہے. اور وہ اسی وجہ سے کہ ان کا قرات کا شعبہ ہے. اعلیٰ درجے قاری عبدالعزیز شوقی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد رشید رہے. اور میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کسی زمانے میں، یعنی ہماری تو پیدائشوں سے پہلے کا وہ واقعہ سناتے ہیں کہ بادشاہی مسجد لاہور میں قاری عبدالباسط صاحب ضیاء الحق کے زمانے میں آئے تھے. تو قاری عبدالعزیز شوقی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعوت دی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے. انہوں نے کہا میں آؤں گا مگر ایک شاگرد کو لے کر آؤں گا. تو وہ شاگرد کون تھے؟ وہ میرے والد صاحب تھے. تو وہاں بادشاہی مسجد میں ان کی بھی تلاوت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سے پہلے رکھی گئی تھی. آج بھی وہ واک کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 4 سے 5 سپارے تلاوت کرتے ہیں. حفظ کے تمام شعبے کا خود امتحان سالانہ طور پر 1.5 سے 2 مہینے بیٹھ کر خود تمام کلاسوں کا امتحان لیتے ہیں. یعنی دنیا میں کسی مدرسے کے محتمم کی یہ مثال آپ پیش نہیں کر سکتے جو بخاری پڑھاتا ہو اور ساتھ میں حفظ کی کلاسوں کا سالانہ امتحان کئی مہینوں تک خود بیٹھ کر فجر کی نماز سے رات عشاء تک لیتے ہوں. ایون کہ وہ امامت خود کرتے ہیں. وہ جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو 2-3 طالب علم ادھر، 2-3 طالب علم ادھر، ان کا امتحان لیتے لیتے مصلی تک جاتے ہیں. تو یہ ان کا مزاج ہے. اس وقت بھی 5-4 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اس سال جو انہوں نے وہاں جامعہ صفہ کی مسجد کے اندر قرآن کریم تراویح میں خود قرآن سناتے ہیں. آپ نے وہ جامعہ مسجد بھی دیکھی، علاقے کی تقریباً سب سے بڑی مسجد ہے. 49واں قرآن سنایا انہوں نے وہاں. ماشاءاللہ.
یعنی تقریباً 50 سال سے آدھی صدی انہوں نے وہاں قرآن کریم سنایا. تو وہاں چونکہ ان آنے کا والے رمضان میں جو ہے 50 جی پورے ہو آنے جائیں. والے رمضان میں ان کا 50 ان کا. حالانکہ یہ دیکھیں یہ کہہ لینے کو آسان ہے، اس دوران میں بیماری بھی تو آتی ہے، عمرے کے سفر بھی تو آتے رہے، اس دوران میں خوشی غمی تقریبات اسفار بیماری مسائل چیزیں آنا جانا. لیکن یہ پاکستان کی واحد مسجد تھی کہ وہاں کے نمازی بھی اہل محلہ اتنے پکے اتنے اعتقاد رکھنے والے عقیدت مند ہیں کہ وہ حضرت والد صاحب سے کہا کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے شروع میں عمرے پر جانا ہے کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، 15-16 رمضان کو جب آپ آئیں گے آپ اپنا قرآن مکمل کریں. چنانچہ یہ دنیا کی شاید واحد مسجد ہے کہ کئی دفعہ 15-16 رمضان کو پہلا سپارہ تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا قرآن پورا کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ جلدی جانا نہیں ہے، آخر میں جانا ہے، تو 8 روزہ 10 روزہ وہ قرآن کریم ختم کر کے چلے جاتے ہیں. تو لوگ بھی ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں. تو آپ نے اس جامعہ کا ایک خاص طور پہ سنا ہوگا قرآنی کمپیوٹر طلباء. جی. تو یہ جو قرآنی کمپیوٹر طلباء تھے یہ کیا ہیں؟ قرآن کریم کو آیت نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیا، صفحہ نمبر، چیپٹر نمبر، ورس نمبر، آگے پیچھے دائیں بائیں، سطر نمبر، لائن نمبر، پیج نمبر، فلاں پیج کی فلاں سطر. پھر پورے قرآن کریم میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ ہے، السماء کا لفظ کتنی مرتبہ ہے، الارض کا لفظ کتنی مرتبہ ہے، قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے، قرآن کریم میں دعوہ تبلیغ کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے، رزق حلال کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے، حرام کا لفظ قرآن میں کتنے انبیاء کے کتنے مرتبہ نام آئے ہوئے ہیں. تو یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے وہ طلباء جنہوں نے آیت نمبر کے حساب سے قرآن کریم یاد کیا. میں سمجھتا ہوں یہ سارا حضرت والد صاحب کا ذوق قرآنی اور ان کا قرآن کریم کا جو شوق ہے اور جو ان کا قرآن کریم کے ساتھ جو ان کی محبت اور عقیدت کا معاملہ، خلوص و اخلاص کا معاملہ، یہ اسی کا ثمرہ ہے. تو یہ قرآن کریم کے شعبے میں انہوں نے اس طرح کی ماشاءاللہ جامعہ نے خدمات انجام دی، اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کوئی تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، غرور بھی نہیں آنا چاہیے. ہمارے کام میں بہت کمزوریاں بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر آسانی پیدا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. اس طریقے سے یہ دین کا کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ الخیر. یہ جو آپ نے قرآنی کمپیوٹر کی بات کی بچوں کی جو ہے، تو اس میں غالباً جامعہ صفا پہلا دارالعلوم ہے جی پاکستان میں کیا بلکہ دنیا کے اندر کہا جائے کہ جس نے ایک سسٹمیٹکلی اس قسم کے طلباء تیار کرنے شروع کیے. اس سے پہلے میرے سامنے مثال تو نہیں ہے، لیکن اگر ہوئے تو اکا دکا شاید انڈیویجلی کوئی ہو جائے. ایک مشہور تھے قاری عبدالحلیم چشتی صاحب جی. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کے نمبر کے حساب سے پورے قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر رکھا تھا. سچی بات ہے کہ جب یہ طالب علم ان میں سے ایک طالب علم اسد اللہ وہ جب مسجد نبوی شریف میں گئے شیخ حذیفی صاحب کو سنایا تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ تم کوئی انسان ہو، معک الجن ہوا یخبرک. یہ جو تم پچھلی آیتیں بتاتے جاتے ہو نا 75 74 73 72، حالانکہ پیچھے والی آیتیں بتانا تو بہت مشکل کام، اسی سیکوینس سے اسی تیز رفتاری کے ساتھ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی جن ہے جو تمہیں پیچھے آیتیں بتاتا رہتا ہے. تو محیر العقول قسم کا، یعنی لوگ اس کے انبلیویبل، لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے تھے. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا جامعہ کو، اس کے طلباء کو. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. شیخ دارالعلوم کے علاوہ پھر اور کیا مصروفیات؟ ایک تو جامعہ صفا میں حضرت والد صاحب جو کہ رئیس اور محتمم ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ایڈمنسٹریشن کے شعبے کے اندر چونکہ بہت بڑا جامعہ بن چکا ہے، اس کی شاخیں ہیں، 4 شاخیں تو خود کراچی کے اندر ہیں. اور اب ہم نے ایک بہت بڑی زمین لی ہے کیونکہ کنجسٹڈ ہو گیا تھا، تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے 12 ایکڑ زمین بھی خریدی ہے. خریداری مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے. تو جامعہ کے اندر میں ہدایہ ثالث کی اور ترمذی شریف کی تدریس کرتا ہوں. اب ہدایہ ثالث میں نے چھوڑ دی ہے کیونکہ اب جامعہ میں تخصص کا شعبہ بھی قائم ہو گیا ہے. تو 1 گھنٹہ مجھے تخصص فی الافتاء یعنی فقہ کے اندر اور مفتی طلباء کو دینا پڑتا ہے. ترمذی شریف میرے زیر تدریس ہے. اس کے علاوہ میڈیا تقریباً ہر شرعی اور دینی مسئلے کے اندر مجھ سے رجوع کرتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ کے علم میں ہوگا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے 2 سال پہلے مجھے اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن نامزد کیا تھا. تو کونسل کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں. یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہمارے بڑے اکابر اس کے اندر رہے،
یعنی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا ظفر احمد انصاری، بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، تو یہ حضرات اس کے اندر رہے۔ میں 2 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بھی ہوں، تو کونسل کے آئے روز اجلاس ہوتے رہتے ہیں، تو جن تحقیقی موضوعات پر وہاں پر کام ہوتا ہے اس میں تقریباً کام مجھے کرنا ہی پڑتا ہے، اور اپنے حصے کا کام وہاں اس میں ریسرچ کا، تحقیق کا، نت نئے جدید مسائل پر تفصیلی مضامین لکھ کر کے فقہی رائے دینی ہوتی ہے، تو یہ تیسرا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام وہ ہے جو آپ کا بھی شعبہ ہے، وہ ہے فلاحی، رفاہی، سماجی۔ تو پاکستان کے اندر بھی اس کے علاوہ روہنگیا میں، تنزانیہ میں، صومالیہ کے اندر، خود پاکستان کے زلزلہ میں، سیلابوں میں، طوفانوں کے اندر، پھر مختلف صورتوں کے اندر آپ جیسے اداروں کے ساتھ کئی دفعہ مل کر کے رمضان پیکج، راشن پیکج، گفٹ پیکج، قربانی پیکج، گوشت پیکج، جہیز پیکج، افطار پیکج، سحر پیکج، تو یہ ایمبولینسز، اسکول، مساجد، مدارس کی تعمیر، تو یہ فلاحی رفاہی کام، اس کا بھی ذوق ہے، اس میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے بس ٹوٹے پھوٹے کچھ کام انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو مطلب یعنی آپ ہمارے سے ٹکر لینے پر بضد ہیں؟ نہیں جی، آپ سے وہ تو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ماشاءاللہ، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ ہے خیرات کی اور خیر کی اور اچھی چیزیں، اس میں لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ ماشاءاللہ، ہم آپ کے حریف نہیں ہیں، حلیف ہیں۔ ماشاءاللہ، چلیں خیر آن ایئر مان لیتے ہیں۔ جی جی بالکل، انشاءاللہ ہمارا خلوص اخلاص آپ کو واضح طور پر اس میں نظر آئے گا کہ ہم آپ کے مقابل نہیں ہیں، ہم آپ کی تردید نہیں کرتے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، تنقیص نہیں کرتے، تصدیق کرتے ہیں۔ تردید کے حوالے سے تو پہلے بات ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس طرف نہیں جائیں تو اچھا ہے۔ جی۔ اقرأ أخيها ورتل